السلام علیکم، جاوید پبلشرز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم کڈز میرا قاعدہ گریڈ 4+ کا سبق غین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ غین کا سبق شروع کرنے کے لیے ہم فلیش کارڈز کا استعمال کریں گے، وہ فلیش کارڈز جو آپ کو جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فلیش کارڈز نہیں ہیں تو آپ تصویروں کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے فلیش کارڈز ہیں غین کے۔ ہمارے پاس ہے غار، غلیل، غبارہ، غلاف اور غالیچہ۔ جی، ان تصویروں کو آپ بچوں کو ایک ایک کر کے دکھائیے، اس کے بارے میں بات چیت کیجیے۔ تصویروں کو دیکھ کے بچے بہت سی معلومات آپ کو دے سکیں گے، اور کچھ معلومات آپ کی طرف سے جائیں گی جو تھوڑی سی دلچسپ ہوں گی، کچھ مزیدار سی ہوں گی، اور وہ جو بچوں کو نہیں معلوم ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں اپنے ان تصویر غار کے بارے میں۔ جی، تصویر کو دیکھ کے اگر دیکھیں تو بچہ بتا سکتا ہے کچھ باتیں کہ غار دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، شکل کیسی ہوتی ہے، کہاں پہ دکھ رہا ہے، کس جگہ پہ بنا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ بچوں نے غار دیکھا بھی ہو تو وہ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ غار کیسا ہوتا ہے۔ پھر ان بچوں کے لیے جنہوں نے غار نہ دیکھا ہو، آپ کی طرف سے معلومات جانی چاہیے۔ کس قسم کی معلومات؟ کہ غار جو ہوتا ہے وہ یا تو پہاڑ کے اندر ہوتا ہے یا زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جی، زیادہ تر یہ پہاڑ میں ہوتا ہے غار، اور پہاڑ یعنی کہ یا تو وہ مٹی کے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں یا وہ برف کے پہاڑ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے اندر بھی غار بنتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہزاروں سال لگتا ہے غار بننے کے لیے۔ کس طرح سے غار بنتا ہے؟ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جب تیز پانی آتا ہے، اور پانی کی وجہ سے جب وہ زمین کو خالی کرتا جاتا ہے، پہاڑ کو خالی کرتا جاتا ہے، تو ادھر ایک گول سی اندر سی جگہ بن جاتی ہے، اور وہ غار کہلاتا ہے۔ اور غار جو ہے وہ باہر سے دیکھیں تو ذرا تھوڑا سا ڈرونا سا لگتا ہے، کیونکہ وہ اندھیرا کالا کالا نظر آتا ہے، جیسے ہمیں اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل، اور جب ہم غار کے اندر کبھی جائیں نا تو وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ اندر روشنی جو نہیں جاتی سورج کی۔ بالکل، اس طرح کی باتیں آپ بچوں سے کیجئے غار کے بارے میں۔ اسی طرح بات کرتے ہوئے آپ بچوں سے غلیل کی بات کیجئے، غبارے کی بات کیجئے، غلاف کی بات کیجئے اور غالیچے کی بات کیجئے۔ ان کے بارے میں بات کرنے کے بعد آپ بچوں سے انہی تصویروں کے ناموں کے بارے میں پوچھئے۔ کچھ ناموں کے بارے میں بچے آپ کو بتا دیں گے، باقی آپ بچوں کو بتائیے، اور پھر ان سے پوچھئے کہ یہ کس آواز سے شروع ہوتے ہیں سارے الفاظ۔ بالکل، اب تک بچے اس پوائنٹ تک پہنچ چکے ہوں گے، وہاں تک آ گئے ہوں گے کہ وہ خود سے آپ کو آوازیں بتا سکیں گے۔ ہو سکتا ہے صحیح بتا دیں یا ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن آپ ان کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو پھر آپ ساتھ بتا دیجئے کہ غین کی آواز ہے غ، غین غ غار، غین غ غلیل، غین غ غلاف، غین غ غبارہ اور غین غ غالیچہ۔ ان کے بارے میں اچھی طرح سے بات چیت کرنے کے بعد آپ بچوں سے صفحہ کھلوائیے، غین کا صفحہ جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ بچوں سے مختلف گروپس بنوائیے، ایک ایک تصویر ہر گروپ کو دیجیے، اور بچوں سے کہیے کہ ان کے بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں، اور اس بات چیت کے درمیان میں انہوں نے غین کی آواز ضرور نکالنی ہے، تاکہ بچوں کو صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ غین کی صحیح آواز کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی صفحے کے نیچے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ موجود ہے، غین کی آواز کے ساتھ ملاتے ہوئے ان ذخیرہ الفاظ کی بچوں کے ساتھ دہرائی کروائیے۔ پھر ہم چلیں گے اپنی لکھائی کی طرف۔ غین کی پوری شکل لکھنے کے لیے ہم ایک آدھا دائرہ بنائیں گے، اور پھر ایک پیٹ بنا دیں گے، اس کے اوپر ہم ایک نقطہ ڈال دیں گے۔ یہ ہے ہماری غین کی پوری شکل۔ غین کی آدھی شکل بنانے کے لیے ہم غین کے لیے ایک آدھا دائرہ بنائیں گے، اور پھر ایک چھوٹی سی دم بنا دیں گے، اور اوپر ہم ایک نقطہ ڈال دیں گے۔ یہ ہے ہماری غین کی چھوٹی شکل۔ رائٹنگ کرانے سے پہلے آپ بچوں سے پری رائٹنگ پریکٹس کرائیے گا، بالکل اسی طرح سے جو ہم ہمیشہ کراتے آئے ہیں۔ کون کون سے طریقے ہیں آج آپ بتائیں گے مجھے؟ ہوں 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 درست، زبردست۔ یعنی یہ بچہ ہوا میں لکھے گا،
कलाई पे लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखेगा, मेज़ पे लिखेगा और सैंड ट्रे पे लिखेगा। ज़बरदस्त! इसी बात पे आपके लिए तालियां। और इसी तरह आपने बच्चों की भी हौसला अफजाई करनी है, ठीक है? इसके बाद हम चलेंगे लिखाई की तरफ। आप बच्चों को जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का सफ़ा 59 और 60 खुलवाएं। वहाँ जहाँ पे रंग भरने हैं वहाँ पे बच्चे रंग भरेंगे और उसके बाद वो लिखाई का काम करेंगे। क्लास का काम क्लास में और घर का काम घर के लिए चला जाएगा। उसके बाद हम करेंगे रीइंफोर्समेंट यानी दोहराई, और दोहराई करने के लिए हम वही क्या इस्तेमाल करेंगे? दुरुस्त कहा, एलईडी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इस एलईडी प्रोजेक्शन में हमारे पास वही तस्वीरें हैं, वही अल्फाज हैं जो हमने फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए और किताब के ज़रिए करवाए थे। इसकी दोहराई करवाने के बाद हम चलेंगे अपनी जांच की तरफ, और जांच की तरफ हम उस वक्त चलेंगे जब आप मुतमईन हो जाएंगी बच्चों की कारकर्दगी से। जी, हमारे पास 2 किस्म की जांच है। पहली जांच है ज़ुबानी जांच और दूसरी है लिखाई की जांच। ज़बरदस्त! ज़ुबानी जांच के लिए हम क्या करते हैं? गुड, बेहतरीन। ज़ुबानी जांच के लिए हम एलईडी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। और ये काम हम बच्चों से खुद मतलब बच्चा खुद पढ़ता है, हम उनकी मदद किसी सूरत नहीं करते, क्योंकि अब तक बच्चा इस काबिल हो चुका होता है कि वो तस्वीर को देख के तस्वीर के बारे में बात करे, तस्वीर का नाम बताए और उस तस्वीर की जो जिस आवाज़ से वो शुरू होती है तस्वीर का नाम, वो आपको आवाज़ बताए। इसके बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की जांच की तरफ, और इसके लिए आप बच्चों को देंगी जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स। जनाब, आप बच्चों में तकसीम कीजिए और बच्चे जो हैं यही लिखाई का काम करेंगे, और इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बच्चे आपके साथ सीख चुके हैं। आपकी समाअत का शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।